الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ۔ سامعین کرام، خطبۃ الجمعہ دی جو کیفیت ہے تواڈے سامنے، قیامت جیسا ہی منظر ہے بھی تسی انہیں شوق نہ آئے جے سال دا شروع ہوا، محرم الحرام دا پہلا جمعہ ہے، مگر اسی ہن کس مصیبت مبتلا ہے، میں نہ میری بات تواڈے تک پہنچ سکتی ہے نہ تسی سن سکتے جی۔ تو یہ جی پہلی گل تے ہے بھی کوئی صاحب دل اٹھے تے مسجد دی حالت نو ویکھ کے رحم کرے، اگلے جمعے تک نہ جنریٹر دا انتظام کر دے۔ کوئی ایک بندہ ہی کر دے ساری نیکیاں وہ ہوں مل کے بھی کرو تے اگلے جمعے تک یہ بندوبست کر لو، ورنہ یہ پتہ نہیں انہیں کدوں تک آ رہنا حال۔ یہ ضرور توجہ فرمانی ہے دے بارے سوچنا ہے تے جنریٹر دا بندوبست کر دینا انشاءاللہ۔ یہ جنت حاصل کرنے دا ایک سامان ہے، ورنہ جو حالات ہے ادھر ساڈے قابو چ باہر ہے۔ سورۃ الاعراف دیاں جڑیاں آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھیاں، قیامت دے دن جدوں لوگ میدان حشر چھون گے اس ویلے اللہ تعالیٰ ایک سٹیج تیار کروں گا۔ اعراف تے تسی سنیا مگر مشہور ہو گئی گل بے اعراف ایک ایسا مقام ہے جتھے وہ لوگ ہون گے جڑے ایسے ہے بھی نہ انہاں دیاں نیکیاں زیادہ ہونگیاں نہ برائیاں، برابر نیکیاں ہونگیاں، اتھے پھسے ہون گے، جنتی جنت ہون گے، دوزخی دوزخ۔ اعراف والے اتھے مصیبت پھسے ہونے جے انہاں دی قسمت دا کوئی فیصلہ نہیں، بالکل غلط گل ہے۔ اللہ رب العالمین نے میدان حشر دے اندر ایک سٹیج بناونا بہت بلند و بالا، منارے تے برجیاں، جتے اللہ دے نبی، شہید، صدیق اور صلحاء کھڑے ہونے ہیں اور وہ منظر دیکھ رہے ہونے۔ جنتی ادھر اللہ نے کر دینے ہیں، دوسری ایک پاسے کھڑے ہونے ہیں، درمیان تے ہونا ایک بہت بڑا اچا منارے جنہاں تے نیک لوگ کھڑے ہونے ہیں، جنہاں نے دنیا دین دے کام کیتے، دین دے جھنڈے لے کے اٹھے، باطل دے سامنے سینہ ڈایا اور نیک لوگاں دا ساتھ دیتا تے بریاں دے خلاف جہاد کیتے، خود بھی دین تے رہ تے چل دے رہے۔ اے اعلیٰ قسم دے لوگ جڑے اعراف تے کھڑے ہون گے، اعراف بلندیاں نوں دے مناریاں نوں، اللہ تعالیٰ انہاں نوں دکھاؤ گا اے لوگ ہے جنہاں نے تہاڈی گل منی، انہاں نوں وہ مبارک دین گے کہ شاباش، سلام علیکم، سلام ہوے تہاڈے تے، شاباش تہاڈا جمنا، ادخلوا الجنت، چلے جاؤ جنت چ مزے کرو، انہاں نوں مبارک دین گے۔ اور دوجے پاسے اللہ تعالیٰ فرماؤندا وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اینی نفرت ہوگی انہاں بے ایماناں دے خلاف جڑے انہاں نال مقابلے کردے رہے بھی انہاں نوں دیکھنا بھی نہیں چاہون گے۔ اللہ پاک نے یہ نہیں آکھیا کہ جدوں ادھر دھیان کرن گے، عبارت عربی ہے وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، جب ان کی آنکھیں پھیری جائیں گی، حکم ملے گا بنا خبیثاں نوں ویکھ لو، ورنہ وہ ویکھنا بھی نہیں چاہون گے۔ اینی نفرت، اینی کراہت بھی حرامزاد اس لائق ہے بنا نوں ویکھیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ انہاں دی نگاہ ادھر نوں پھیرو گا، پھر وہ ویکھن گے بڑے بڑے سردار، کوئی پریزیڈنٹ ہوگا، کوئی وزیر اعظم ہوگا، کوئی مردود ہوگا، جنہوں نے دین دی مخالفت کی، نیک لوگوں نے دکھ دیتے، جنہوں نے ساڑیا، شہید کیتا، ادھر بے ایمان کھڑے ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتا بینہما حجاب، جنت اور دوزخ کے درمیان بلندی ہوگی، وعلی الاعراف رجال، اور اس بلندی سے بڑے اونچے انسان کھڑے ہوں گے، رجال مرد کہنوں جو ہی ہے مرد جڑا عورت دے مقابلے، مگر نہیں جدوں قرآن پاک رجال آوندا نا، یہ مردان کار ہے جنہوں فارسی جاندے چوٹی کے بندے، بھاویں وہ نیکاں چون بھاویں بدا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماؤندا وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ، مومناں چ ایسے مرد بھی ہے جنہوں نے جو وعدہ اللہ نے کیتا پورا کر کے دکھا دیا۔ کتے اللہ تعالیٰ فرماؤندا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مرد بھی ہے جنہاں نوں تجارت خرید و فروخت اللہ دی یاد تو غافل نہیں کرتے۔ تو یہ صحیح ترجمہ نمایاں افراد چوٹی کے بندے وہ کھڑے ہون گے اتنے، اللہ انہوں دکھاؤ گا کہ جنہاں تہاڈا ساتھ دیتا
انہوں نے کڈی اللہ دی رحمت اور نعمت نصیب ہوئی، اور جنہاں مخالفت کی تھی، جنہاں دے بڑے جتھے سی، بڑی انہوں کو لاؤ لشکر سی تے دولت سی، کی کھٹیا انہوں نے؟ اس تو اللہ تعالیٰ فرماؤں یعرفون کلم بسیما، وہ دونوں پارٹیاں دے سرداراں انہوں دے نشانوں تو پہچان دی کہ ابو جہل ہے، اے ابو لہب ہے، ادھر حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، بالکل نشان ہون گے ہر بندے دے جنہاں تو چوٹی دے آدمی نوں پہچان تے جنتیاں کہن گے سلام ہوئے تو ہٹتے لم یدخلوها وهم یطمعون، جنتی اجے جنت نہیں گئے، فیصلہ ہو چکا، ایک پاسے کھڑے ہیں مگر امیدوار ہے تو انشاءاللہ جنت جان والے ہیں۔ یہ پھر نبی صدیق اور شہید اور جڑے دائی حق لوگ ہیں نا، جھنڈے چک کے دین دا کم، اے انہوں نے مبارک دین گے کہ شاباش جاؤ تہاڈے سلام ہے، جنت داخل ہو۔ اور جدوں برے حال نوں اللہ انہاں دی نظر کراؤ گا، قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم، دعائی دے دیں گے کہ اللہ انہاں حرامیاں نال نہ ساڈا حشر کریں۔ اور اصحاب اعراف جڑے ایسے لوگوں نے پہچان کے جڑے گرو کنٹرال سی، ظلم کرتے سے اپنی حکومت کے زور سے، انہوں نے کہن گے ما اغنا عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون، تہاڈے لشکر تہاڈیاں فوجاں کتھے آ ہن؟ کوئی فائدہ دتا تانوں؟ اور ہم مرادو دنیا تسی گل نہ منی، نیک لوگوں کے سر جڑے کٹ دیتے تو انہوں نے نیزیاں تے جڑا لبا کی تانوں؟ کتھے آ تہاڈے لشکر؟ ما اغنا عنکم جمعکم، تہاڈیاں نہ فوجاں نے اور تہاڈی سیکورٹی نے کچھ بھی نہیں تانوں فائدہ دیتا، وما کنتم تستکبرون، تے جڑا تسی بڑا غرور تے تکبر کر رہے جے، کتھے آ تہاڈا نشہ؟ ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمۃ، تے نیک لوگوں والے اشارہ کر کے آکھیں گے، کیونکہ قرآن دسدا تے ہے گا بھی حال ہے کہ دین نو غریب مسکین لوگ منتے ہیں، ظالم لوگ یہ بہانہ بنا لیندے ہیں بھئی یار دین ایڈا نیک ہوندا تے ہور تے ساڈے رب دے کوٹھیاں کاراں ہیں، یہ نعمت نہ سانوں ملدی، یہ نتھو پھٹو جڑے سی انہاں نوں دین لبنا، خبیث لوگ ایک ٹونگ رچا لیندے ہیں کہ نبیاں دے پیچھے اور نیک لوگوں دے پیچھے غریب ہے، یہ جماعتاں دے ہو جے بھکھے ننگے لوگ چلے پھر، تو اس ویلے پھر نیک لوگ کہن گے بھئی تانوں تے سردارو بے ایمانو مردودو تہاڈے اقتدار نے اور تہاڈی دولت نے کوئی فائدہ نہیں تھا، تے گل کرو ہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمۃ، یہ جنہاں دی تسی قسماں کھاندے سی بے نہیں انہاں تے رب دا کوئی کرم نہیں ہونا، تسی آندے غریب بیٹھے ہی بڑے حال ہے تے اگے بھی سانوں ہی سب کچھ ملنا، ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا هم یحزنون، پھر انہاں والوں منہ پھیر کے نہ بے ایماناں انہاں نوں کہن گے بے شاباش ادخلوا الجنہ، چاہو سارے منن والے جنت چلے جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تانوں کوئی ڈر ہے تے نہ غم ہے۔ اے اعراف دی آیتاں کہ اس وے بلند سٹیج تے اللہ تعالیٰ نیکاں نوں بٹھاؤ گا جنہوں نے دین دی سربلندی دی جہاد کیتے جانا دتیاں، اس اپنے منن والے نوں شاباش دین گے، دنیا تے پھٹکار تے دین گے ساری مخالفت دے نتیجے کی ہویا پھر یہو جہ بلند مرتبہ رجال جڑے صالحین ہیں مردان کار، انہاں چ ایک عظیم وہ مرد ہے جی یاد امت 1400 سال تو مرا رہی ہے۔ میں تب چنیا بے اعراف تے جڑے کھڑے ہونے انہاں چ حسین بھی کھڑا ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مبارک دے رہا انہاں کہ جنہاں میرا ساتھ دیتا، تسی ٹھیک کیا کہ لوگوں دی رجاعت اس ویلے چند تے بندے دوستان او یزداں مدد نال اونے ہی سی جن نے یزداں دے عدد، یزداں فارسی زبان اللہ نوں آندے، گنتی دی کڈی عبد دے صاحب 72 دوستان او یزداں مدد نال اونے ہی سی جن نے یزداں دے عدد 72 ہی کل، دشمناں تو رہ گئے سہارا لا تو ظالم اینے سی جن ریت دے دانے جنہیں نہیں سی جانتے، مگر نتیجہ کی ہونا پھر میدان حشر دے اندر اعراف دی بلندیاں تے حسین کھڑا ہونا رضی اللہ تعالیٰ اور وہ نال جڑے ساتھی کھڑے ہونے مبارک دے رہا ہونا کہ سلام علیکم، شاباش سلام ہے تہاڈے، ادخلوا الجنت، جاؤ جنت داخل ہو جاؤ، تانوں کوئی ڈر غم نہیں۔ انہاں نوں کہہ رہا ہونا کتھے تہاڈے ہن جتھے وہ حکومت اور اقتدار تے تہاڈے گورنر کوئی فائدہ ہویا؟ اس پاروں سید ابو بکر غزنوی اللہ رحمت فرمایا مار وگڑی جاندی کئی بگڑے مگر نیک بندے لے گئے، خطبہ دیتا پورا تے چھپیا کربلا تے، اور آخر تے جا کے جڑا شعر لکھیا نچوڑ کر دیتا، اے ہوئی مرد والی گل، شدیم خاک ولیکن تواں شناخت دے بوئے خاک ماں، آندے اسی مٹی ہو گئے مگر ساری قبر دی مٹی بھی کوئی سونگو گا نا، شدیم خاک لیکن خاک تربت ماں، تواں شناخت کبھی خاک مرد بھی ہے، اس مٹی نو سنگیاں دی آواز آؤ گی، اتوں نہ مرد نہیں اٹھنا، اتوں کوئی مرد اٹھنا، تد رجال اللہ نے قرآن کیا مرد، اور اسلائی صاحب نے ٹھیک کیا بھائی جے بھائی ہندی گل جنہاں دی نیکی بدی برادر ہے تو صرف مرد ہی ہونے، عورتاں نہیں ایسیاں نکل سکتی جنہاں دی نیکی بئی، کیوں نہیں عورتوں کا ذکر کیا؟ یہ گل کوئی نہیں ہے لوگوں تھی بنا لی ہے بھی اتنے وہ ہونے پھسے، یہ پھسیاں دی گل نہیں ہے، مناریاں تے وہ کھڑے ہونے ہیں،
جنہوں نے دین دے جھنڈے چکے سی، وہ مجدد کھڑے ہونے ہیں، امام کھڑے ہونے ہیں، صالحین اور شہداء ہونے اور نال ان دے نبی ہونے، وہ منن والوں مبارک دے رہے ہونے اور دوسروں پھٹکار بھیج رہے ہونے بھی ساری مخالفت کر کے کھٹیا کیے تو اس تو یہو جہ لوگوں سے فرمایا شدیم خاک ٹھیک ہے، موت ہر ایک آنی، سانوں بھی آئی، قبر بن گئی، مگر شدیم خاک ولیکن سے بوئے تربت ماں ابو بکر قدر نہیں آتے حسین دی قبر نو جا کے جڑا وہدا انہوں پتہ لگتا تمام وہ سمجھ سکتا کہ اس مٹی چوں مرد نکلنا نہ مرداں دیا ساڑیاں قبراں تے بہت ہے، کون جانتا کدھر گئے ہو، کیڑے مکوڑے کی طرح بس ہو گئے، کسے نہ نہیں رہا۔ اے بھائی حکومتاں زور لائے، ملاواں لائے، ہن بھی کتاباں دے ٹیر تمہیں پتہ بھی نہیں، لوگ کہتے مینوں خبر میں جاننا کیویں بارش کی طرح کتاباں دے اللہ حرامی لکھ رہا ہے کہ حسین باغی ہے، جھوٹا سیدنا یزید ہے، انہاں ظالماں دا مقابلہ نہ کریں میں قیامت دن ظالماں ہی کھڑے ہونا۔ اس تو میری زبان نہیں کوئی اس بارے بند کر سکتا کہ حسین دا دفاع نہیں کرنا، ایک ہی مرد ہویا اور وہی مخالفت ہی تسی مل رہے اور لوگوں ٹونگ رچایا تے آندے جے پولیٹیکل بلنڈر ایک سیاسی غلطی اور بیوقوفی، ظالم جو پترو تواڈے جیسے تو اسے اندر ہی بڑھ گئے، بے نتیجے دنیا مسلط ہو گئی امریکہ اور اج تک ملوکیت آتی ہے۔ تسی روندے جے ساڈا حکمران کردا، اے حکمران پھاڑیا اس درخت دا جڑا بیجیا سی، اس ویلے کھڑے ہو جاندے حسین دے نال تے رستہ نہ رک جاندا، اس ویلے نظریہ ضرورت تواڈے پیٹ پہ گیا بے نہیں مجبوری ہے، چلو جڑا بہ گیا بیڑا غرق کر کے بہ گیا۔ اس تو جے ایک مرد نکلیا اور اس مرد نے جڑا کام کرنا چاہیے سو کیتا اور وہ کام اگلے جمعے انشاءاللہ تواڈے سامنے آ جاؤ، خود رسول اللہ کہہ گیا کہ پتر تو قربانی بھی پیدا۔ اس تو ایک بار آندا کہ بائے اللہ اللہ بائے بسم اللہ پیدر مانا ہے ذبح عظیم احمد پتر، قرآن چاہتا کہ اسی اسماعیل دے فدیے چ ذبح عظیم دیتی، وہ ٹھیک ہے اسی نے دمبا چھترا ٹھیک ہے، مگر سوال پیدا ہوتا ہے جواب کوئی بھی نہیں دیتا کہ دمبا پاوے کڈا موٹا ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی برابری کر سکتا، کی انہیں فدیہ بننا گوشت تولنا؟ تب امام جعفر صادق دوسرے نے فرمایا یار ایک گل ہی نہیں ٹھیک ہے، دمبے دمبا ہوئے وکری گل ہے، ذبح عظیم سے حسین تو ساتھی ہے، کہ بات مراد سبب ہے کہ کیوں فدیہ دیتا گیا، اسماعیل کی جان کیوں بچائی کہ جی نسل تو یار شہید جمنے ہیں جنہوں نے میدان جا کے دین کا کام کر، ان کے سبب سے اس کا فدیہ دیا گیا، بذبح عظیم کے سبب سے ذبح عظیم ہونے سے بار آندا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ باپ کے ہو جا نصیب ہویا جنہوں اولیاء امت نے کیا کہ قرآن جڑا نا بسم اللہ تو شروع ہوتا تے بسم اللہ بے تو شروع ہوتی ہے تے بسم اللہ دی بے جڑی نا مڈ وہ علی ہے، جنہیں علی نہیں سمجھا انہوں نہ قرآن لبا نہ بسم اللہ نہیں کچھ نہیں، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ بسم اللہ دی بے علی پہلا انہوں پہچانو تو دین کا پتہ لگے گا، مانا ہے ذبح عظیم احمد پسند باپ ہو تے پتر ذبح عظیم دا صحیح مفہوم ہے کہ رب نے جڑی بڑی قربانی رکھی جی نا، اور دیکھو حال بھی کیسا کہ کعبے دی اٹھ رکھ لیا ابراہیم خلیل علیہ السلام تے قربانی دے رہا بیٹے دی چھری، مگر اللہ نے معاف کر جب وقت اخیر تے آیا دین مکمل ہو جائے خاتم النبیین دی باری آئی، اللہ نے کہا تیرے بچے نہیں جیندے رہن دینے، جھگڑا پی جاؤ گا بیبی شاید نبی ہے، اس تو یہ نہیں ہوں گے تیرے پوتے دو تے جڑے پتاں دے تھاں ہوں۔ اللہ دا رسول ہمیشہ کہتا رہا کہ میرے دو بیٹے حسن حسین نے ہمیشہ بیٹا کیا کہ دونوں اللہ نے آخ دیتا بھائی یہ شہادت کا کام تسی کرنا، نانا شہید کرا دیا تو یہ گل ہونی ہے کہ آخری میچ بھی نبی ہار گیا، اگے تو قتل ہوندے آئے جو آخری گل وہ آخری ہوں مقابلہ کفر دا اور اسلام دا، یہ آخری نبی بھی ماریا جائے تو لوگ کہیں گے یار آخری ہار اللہ پھر بھی ہار گیا، یہ نبی نہیں مرن دینا، مگر یہ شہادت جڑی ہے یہ دوسرے رنگ توڑی ہونی ہے بھی جڑے رسول اللہ دے دل دے ٹکڑے، اور صحیح بخاری ترمذی جڑی ویکھ لو سر تو پیروں تک حسین اور حسن جڑے تھے رسول اللہ سے بالکل ایک رائی بھی فرق نہیں سی، ہو بہو مولانا حضور پاک رسول اللہ نے لکا دیو حسن نو کر دیو کہ حسین نو مشابہ جڑے لوگ گنے گئے نا یہ سر تو پیروں تک حضور ورگے اس طرح اللہ نے کہا رسول نے نہیں مرنا، رسول دی موت جڑی دین نو بدنام کر دوں گی، آخری رسول بھی ہار گیا، مگر شہادت ہونی ضرور، اے شہادت بیٹے دیں گے، اللہ دے رسول نے وہ پیش گوئیاں کرتیاں، سر و شہادتین شاہ عبد القدیر رحمۃ اللہ علیہ پڑھو، ایک دی چوری ہونی سی خلق تنوں پتہ نہیں سی لگنا، کھانے زہر دینا سی وہ گل بھی نہیں روڑے رہی چھپی رہ گئی، ایک علانیہ ہونی سی وہ حضور نے بے شمار لوگوں نے دستی، علی نو دستا، فاطمہ نو دستا، ام سلمہ نو دعائی دیتی، تے حسین بھی اس طرح نہیں ہونی گمنام ہو تو بھائی دنیا آواز کھڑک جانی ہے، ساری دنیا چرچا ہو جانا بھی اللہ کا بندہ نکلیا تو میں اعلان چا ہوا ہے، اس پاروں تھی سن کے حیران تو ہوئے انہیں میں عراف کی شروع کرتا، عراف ہی تو مقام ہے جتھے انہاں نیک لوگوں کی شان کا پتہ لگنا۔
انہاں سٹیجاں تے کھڑے ہون گے مجدد اور عالم اور نیک لوگ، تحریکاں دے قائد بنا دین اسلام دی محنتاں کیتیاں، اللہ اتھے بٹھاؤ اور دنیا ساری لکھو گی کہ یار دنیا سانوں دین دا رستہ دس دے، کتنی عزت پائی ہے، منن والوں نوں مبارک دین گے، دجیاں نوں ملامت کریں۔ انہاں تو جنہاں دی شاناں اللہ نے اور دے رسول نے دسیاں نا، میرے تواڈے فیصلہ کرن دی گلاں نہیں، اللہ دا رسول دس لے۔ مگر افسوس ہے، ظلم عظیم ہے، بے ہر جگہ دعائی مچی ہونی ہے، جمعہ تے حضرت عثمان رضی شہادت حضرت عمر رضی بھائی ذی الحج رو لیں گے، ذی الحج دے مہینے تو شہید ہوئے، تسی محرم چاہندے جمعے گزر جان تے امام حسین دا ذکر نہ ہو، تواڈے دلاں وچ کھوٹ ہے، تواڈے دلاں وچ کینہ ہے، تواڈا ایمان خراب ہے، تسی نہیں چاہندے کہ حضرت امام حسین دا تذکرہ کیتا ہے، اس تو تسی پکھنڈ بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ پچھلے کسی نے ڈکیا سی، 18 ذی الحج نوں شہید ہوئے، 26 ذی الحج نوں حضرت عمر رضی اللہ زخمی کیتے، انہوں کر دی حسین غریب دا حق مارنا چاہتی کہ وہ بیان نہ کیتا جائے، حسین کی ہے۔ پہلا آج میں تیرے سامنے بیان کرنا کہ اللہ دے رسول نے کی مرتبہ بیان کیا۔ اے حدیث پاک سنو، المستدرک علی الصحیحین فی الحدیث، اور سمجھو تیسری جلد ہے، اور یہ صفحہ جڑا 148 تے جا کے 139 تے حدیث ختم ہوئی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کر دے، اور امام حاکم لکھ دے ھذا حدیث حسن صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ، ہیٹھا امام ذہبی بھی لکھ دا مسلم، باقی مسلم دی شرطاں دے مطابق ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا تو گاں گل نہیں ہونی پئی، ہن بھی جنے ایمان نہیں ٹھیک کرنا، اور جتھے جانا چاہتا جاوے، وہ پھر سنوں گا اس دن میدان حشر کہ کیویں اعلان ہو رہا اس آراف چوں کہ جا تو نہیں سی مندا تے ٹھکانا لب لا ہونا، فلو ان رجلا صافنا بین الرکن والمقام، رب گواہ ہے جی حدیث پاک کسی کے بارے میں پنج نہیں آئی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے کیا کوئی بندہ حجر اسود اور مقام ابراہیم دے درمیان عبادت کرے، پہلا تو جگہ دیکھو مکہ اور حرم شریف ہے، وہ بھی حجر اسود اور مقام ابراہیم دے درمیان کھڑا بھی فرمایا صافنا، اینا آج نہ کھڑا رہا بے نہ اینو چکیا نہ نہیں ساہ لین لی کدی اینو بندہ ہو جانا، نہیں صاف برابر پیر کر کے کھڑا رہا، عبادت ہی کرتا رہا، فصل اللہ علیہ نمازاں پڑھیاں تے روزے رکھے، ثم لقی اللہ و مبغض اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخل النار، مگر اگر اس طرح اللہ دے سامنے جا کے پیش ہویا کہ اللہ دے رسول دی عالمہ تے حضور دے کرانے نہ بغض رکھنا سی، فرمایا جہنم چلا گیا، نہ وہ روزیاں کم دیتا نہ وہ نمازاں نے کم دیتا، اللہ نے کہا دفاع ہو، پیغمبر دے دل دے ٹکڑے دا ویری دیا۔ اور تسی سن لیا پچھلے جمعے کہ پیغمبر خدا نے جو تعارف دا موقع آیا کہ دنیا نوں دس جاواں کہ میرے اہل بیت کون ہے، اس وچ 4 بندے نوں نال لیا، کون بندہ یہ انکار کر سکتا کہ مبالغے دے موقع تے کون سی 4 نال، فاطمہ نال سی، علی نال سی، حسن اور حسین نال سی، اور اللہ دے رسول نے آخیا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ اے میرے اصل ہے۔ تب حضور نے فرمایا کہ رکن دے اور مقام دے درمیان کوئی برابر کر کے پیر کھڑا نمازاں پڑھتا رہے تے روزے رکھتا رہے، ثم لقی اللہ، مگر مریا تے رب کو گیا وہ مبغض اہل بیت محمد، رسول اللہ دی آل دا دشمن نکلے، داخل جہنم چلا گیا۔ اس تو اللہ دے بندے ہوئے تاریخ نہیں، کہانیاں نہیں، یہ دین دا مسئلہ کہ مومن مرنا چاہتے تھے کہ نہیں، اللہ دے دربار پیش ہونا کہ آل محمد دی محبت لے کے جانا یا نہیں جانا چاہتے، نہیں جانا چاہتے تھوڑی مرضی، مقام دونوں ہے، جنت بھی ہے گی جہنم بھی ہے گا، جدھر جانا چاہتے شوق پورا کرو، مگر اللہ دے رسولوں سے پوچھ لو، تمہیں آمین اچھی کہنے لیے رفع دین کرنی سینے تے ہاتھ بننے حدیثاں دسنیاں کہ باب بدے فضائل اہل بیت، بخاری شریف ہے کہڑی کتاب ہے جہاں اندر نہیں چیپٹر بخشا کہ رسول اللہ دے خاندان کا کی درد ہے، پیغمبر خدا کو مردود ہے کہہ دے، کئیاں نے کیا بھی ہے کہ نبی پاک نے ہمیں نواسے ہون پاروں شانہ بیان کیے، کتاباں ہی لکھ دیتا حرامیاں کہ نبی نہیں سے ہمیں آپ دو ہی اس تو آپ دے اندر یہ ملعون ہو چکے، بالکل انہوں نے خدا دی لعنت ہو چکی ہے، انہوں نے منہ کالے، اللہ دے رسول علیہ السلام فرمایا جہنم جانا ہے، بغض آل محمد لے کے جانا، اے سن لو سلسلۃ الحدیث صحیحہ و شیء من فقہہ و فوائد، 5ویں جلد یہ علامہ البانی صاحب صحیح حدیثاں وکھریاں کیتیاں، تحریم بغض اہل البیت، ہیڈنگ یہ 643 صفحہ، حدیث کا نمبر 2488، تحریم بغض اہل البیت، کہ رسول اللہ دے خاندان نہ بغض اور دشمنی حرام ہے، چھوٹا جا جرم نہیں، حرام، والذی نفسی بیدی لا یبغض اہل البیت احد الا ادخلہ النار، اللہ دے رسول نے فرمایا اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان، ایدوں بڑی قسم حضور نے کی کھانی کہ اس اللہ دی قسم نے کھا کے تو انہوں
جہدے ہاتھ میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت احد، ساڈے اہل بیت نہ کوئی بندہ بھی اگر بغض کرے گا الا ادخلہ اللہ النار، اللہ دوزخ داخل کرے۔ خدا نے انہاں نیکیاں کوئی نہیں منیاں۔ 2488 سال صحیح علی شرط مسلم قلت وہا قالا وبیض الرزاق۔ ابو سعید خدری تو دو موقع ہے، امام حاکم ہی لے آئے اور ابن حبان ہی لے آئے۔ رسول اللہ دی آل دی محبت دین ہے، بالکل ایسا کوئی مسئلہ نہیں بیویں کن وضو نماز دی گل ہے، بنیاد ہے دین۔ صحیح مسلم سے باب اور ایمان دے اندر بکھرا باب ہے کہ علینا محبت ایمان ہے اور علینا بغض منافق ہے۔ اور حضرت علی نے اعلان کیتا کہ نبی امی دا میرے نال وعدہ ہے، اللہ دا سچا پیغمبر میں نے دس گیا سی بیلی میرے ساتھیاں جو فرق کرنا ہے اب کون مومن ہے تو کہڑے منافق ہے، تو فرق یہ لا یبغضک الا منافق، تیرے نام بغض وہی رکھن گے جڑے منافق ہے، ولا یحبک الا مومن، تیرے نام محبت وہی کروں گا جڑا حلال زادہ اور مومن ہوگا باقی۔ اور زیادہ یہی دیکھا کہ لوگوں کے خون سے بھی خرابی ہوتی ہے، اللہ پناہ دے تاریخ سے بھی اتنا ہی آتا کہ جڑے علی نہ بغض رکھتے انہوں کا نسب نہیں کدے ٹھیک نکل، کتے نہ کتے حرام دگی ہوئی ہے، ورنہ حلال دا پتر کدی علی نہ دشمنی نہیں کرتا۔ علی یو ابے دا باپ جویں ابن حدید آندا کہ یار میں اس گل نہیں پیندا کہ ابو طالب مومن سی یہ مسلم نہیں، میں جاننا کہ اس بارے رولے پے کوئی آندے مومن ہے کوئی نہیں مسلم، مگر آندا ایک گل تے جڑی مننی پینی ہے کہ اگر مکے چ ابو طالب نہ آندا اور دا پتر آندے تے اسلام دا جڑا حلیہ کدی بھی قائم نہ ہو سکتا۔ ابو طالب نے رسول اللہ کی حفاظت کی مکر گیا، ایک کتاب آنی ہوں میں اگلے جمعے پڑھنی ہے، کفیل محمد مینوں پہنچی توحفے دا، حرامیہ نے لکھا کہ ایک دن بھی ابو طالب نے نہیں پڑھا۔ یہ دین ہے دس رہا اتنے چپ رہا کہ آسمان دا سورج گواہ کہ ابو طالب نے حضور کی حفاظت کی میں انکار کر دیا، ایک دن بھی نہیں جی انہیں کچھ سنبھالیا۔ وہ زبیر نے آپ بتائے نے پڑھ اس کو بندے ہو خدا دیو کوئی نہ چیخیا چلایا کرو کہ مولوی اسحاق کی کرنا، مولوی اسحاق دین بچا رہا ہے، دین نو چھڑی پھیر رہا ہے دھوکھا دے کے کہ اسی صحابہ کرام دے عاشق ہیں، کسے صحابی نے انہوں کوئی محبت نہیں، صرف دین نو مشکوک کرنا چاہتے، ہر گل نو شک پا دیا ابو طالب نہیں سنبھالیا، ابو طالب نہیں سنبھالیا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہ 7 کل اسی بندے سی جنہوں نے اسلام دا اعلان کیا، باقیاں نے دل چ رکھا، 7 اساں اعلان کیتا سی، نام لکھے ابن ماجہ دنیا کتاباں، انہوں نے فرمایا ابو بکر نو دی قوم نے بچا لیا، وہ برادری تکڑی سی، انہوں نے کچھ نہیں کہنا، کہ رسول اللہ نے انہوں چاچے کے ذریعے محفوظ کر لیا، بیامے ہی ابو طالب چاچے کے ذریعے کچھ نہیں انگل نہیں کر سکے۔ اور جڑا ہے کہ آپ کے لوگوں نے پھر وہ جڑی پائی آپ دا گل مبارک جڑا انہوں وقت دیتا، کسی نے خاک پائی، یہ سارا کچھ اس میں ہوا فتح الباری چو کدے حوالے پر جدو ابو طالب مر گئی، پھر حضور نے آخیا جب تک ابو طالب رہا کوئی قریش میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، مگر جدو میرا حامی مر گیا لوگوں نے سمجھ لیا کہ کوئی نہیں بچاؤ بڑا دے، کسی نے اتنے کوڑے پاتے کسی نے گل کٹ دیتے، تو فرماؤں دے ابن مسعود علی دے باپ پارو رسول اللہ بچ گئے، 5 جڑے سی باقی رہے سانو بہت ماریا، جنہاں جو اسی 4 جڑے سی من گئے، جو کافراں کیا من لیا، بتاں دی تعریف کی، رسول اللہ نو برا کیا، اسی ہار گئے، مگر صرف ایک بلال نہیں ہارا، بلال نو بڑا نہ ماریا، انہوں گلیاں چ کھچیا، انہوں پتھراں تھلے ہی دتا، انہیں عہد کیا۔ ابن مسعود نے تعریف کی تھی کہ 7 کول اعلان والے سی، دوہاں دی حفاظت رب نے کرتی تھی، 4 مار کھا کے من گئے، ایک نہیں منیا، ابن ماجہ شروع دی کر کے پڑھی۔ ہاں اس پاروں پائی ابو طالب دے منکر ہو گئے کہ انہیں کوئی بات نہیں کی، قصہ تے ابی طالب بخاری تھی، مسلم تھی، انکار، یعنی کوئی پرواہ نہیں، اسی کی کر رہے ہیں، صحابہ دا نام لے کے حدیثاں اڑائی جاندے، لوگوں نے منکر حدیث بنانا چاہتے، ایک پکھنڈ بنایا کہ جڑیاں چیزاں آسمان دے سورج کی طرح روشن ہے ان کا کیوں انکار کر رہے، کیوں تسی یہ گلاں کر رہے، حفاظت کرنی، ساتھ دینا، ایک تو بڑا ابو طالب نے ساتھ کی جنا، 3 سال اس غار جا کے بھکھا مردا رہا، وہ آندا جا یار نبڑدا پھر لوگاں نال، کیوں انہیں سارے قبیلیاں نوں لکھ دیتا کہ ایسے قصیدے کئی صفحیاں دے قصیدے جڑے علماء نے نقل کیتے، شعر، انہیں آخیا خدا دے بندیو اے ہن غیرت دا مسئلہ آ گیا کہ آندے یا رسول اللہ دا ساتھ دے دیو اپنا بندہ سانوں بھتیجا کہ یا تہاڈا سی حشر کراں، ہن بے غیرت نہ ہوئو، جے ہاشم دی اولاد جے نا تے ساتھ دیو۔ ایک بندہ جڑا سی چلا گیا، کلمہ پڑھیا سی نہیں، 3 سال اتنے بھکھ مردے رہے، چمڑے لو کے سکے جڑے سی وہ پھکنے پی گئے، ماما دے دودھ سک گئے، بچوں دیا چیخاں لوگ سنتے سی، ابو طالب نے ساتھ نہیں چلتا، اور شام نو یہ کرنا کافر جدو گھومتے سی بہتے سی، حضور ایک جگہ بستر بچھا دینا، کتنے حضور نو ٹونا، وہ چلے جانے کافر، اتنے پت سوا دینا،
اور وہ حضرت کا بستر بدل دینا. پیاری نے ایک دن آخیا ابا جی تھی یہ کرتے، فرمایا پتر تے جیسے ہزار بھی مارے جان تو کوئی گل نہیں، مگر محمد نو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. پیاری نے بھی جواب پھر یہی کیا ابا جی صرف میں پوچھنا ہی سی تمہوں، ورنہ میری 1000 جانا بھی حضور کو قربان ہو مہنگا سودا، اس تو کیوں تسی ظلم تے لک بن لیا؟ کہڑا اہل حدیث کا مذہب ہے، کہڑا دیوبندیاں دا اہل سنت بن کے ٹونگ رچایا کہ حدیث کے دفتروں میں مٹی پائی جاندے. رسول کریم علیہ السلام دا ساتھ دیتا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور کہہ گیا مینوں کہ تیرے نال محبت مومن کروں گا. تاج اقبال غریباں دا عشق را سرمایہ ایمان علی، عشق دے پلے ہور کی ہے جے دین دی محبت دا ذرا تے علی دے تہاڈا سارا سامان ہے، علی کیا سب کچھ کیا. مسلم اول شہ مردان علی، یہ بھی ساری دنیا کی کتاباں پڑھیاں کھولیا کہ علی نہیں پہلا مسلمان، حضرت ابوبکر مسلمان. حضرت ابوبکر بالکل مسلمان مگر علی پہلا مسلمان، یہ بھی کوئی انکار کرنے والی گل ہے. رسول اللہ دی بول سی گھر چ پالیا سی حضور نے، رہندا ہی اتنے. حضور نے آ کے گل کی پہلا ایمان حضرت خدیجہ لیا، دوجا علی لیا، تیجے زید بن حارثہ لیا، بعد حضرت ابوبکر گل پہنچی. سیاست نے ایڈا دین دا پٹھا بٹھایا کہ حکومت اپنی دی خاطر پروپ کر لی، ساری گلاں کھولیاں علی کولوں. کمال کر دیتی یار تسی علی نو منو دوجیاں نو منو بسم اللہ سارے سارے سر سے تاج، مگر ایک کوئی گل ہے کرنے والی کہ جڑی صحیح گل ہے انہاں دا انکار کرے گا. حافظ ابن حجر جیسا فرماؤندا کہ المرجع اول من اسلم، جڑی صحیح گل ہوئی ہے گلی ہے جنہیں سارے تو پہلا سلام دینا. اقبال آندے مسلم اول شہ مردان، جتھے میدان چ نکلنا بیا بہادراں دا سردار کون ہوندا سی؟ خیبر چ لوگوں نے ویکھ ہی لیا. حضور نے اعلان کیا کہ صبح جھنڈا اس شخص کو ملے گا جہدے ہاتھ اللہ فتح دے گا، تو اللہ رسول نہ محبت رکھ لا تے اللہ رسول وہ محبت رکھ. اے حسین جتوں جمیا پتہ کرو پیو کہڑا سی تے ماں کہڑی سی تے نانا کہڑا سی. پھڑ ایویں لگا. تد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مسلمان عورتوں نوں آندے کمبختو تسی بے پردہ ہو گئیاں، کس لطف نے پی گئیاں، تانوں ترقی دے نام تے انہاں نے گمراہ کر دتا. اس وی آندا اے عورت تو عقل کر، واپس ہو جا، او کم کر، فطرتے تو جذبہ دارت بلند، چشمے ہو شد اسوائے زہرا مبن. کون لبھی عورتوں نوں؟ حسین دی ماں لبھی. آندا ہے عورت مسلمان تیرے چ رب نے شیاں بہت رکھی، جے تو چج دی ماں بنے نا تے شہیداں دی ماں بن سکدی ہے. تم چشمے ہو شد اسوائے زہرا مبن. فاطمہ دے اسوے تو دے نمونے تو منہ نہ پھیر، اونوں ویکھ کیویں رسول اللہ دے نال کر ہوندیاں تے نال مسجد نماز پڑھنی گئی. اس فاطمہ نو ویکھ تا حسین نے شاخ طوبہ راورت، تاکہ تیری جنی نال بھی حسین جیسا پھل لگ جاوے. حسین ایویں نہیں سی جمیا، فاطمہ ورگی ماں سی. موسم پیشی بگلزار آورد تے پھر وہ پہلا زمانہ جڑا موسم پھر بہار دا آ جائے، رونق ہو جائے اسلام دی. ماں فاطمہ بیٹا حسین. اس تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جن نے ساڈے نال بغض کیتا ہے بیعت نہ نمازاں پڑھے پاویں مکے جا کے جو مرضی کردا رہے جہنم ٹھکانا، کوئی حال نہیں ہوتا ہونا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے 4003 نمبر حدیث من سر ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى الحسين ابن علي. یہ جلد 7 ہر قسم ثالث کہ جو شخص پسند کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جنہوں شوق ہے کہ جنت دے ایک آدمی نو ویکھے، دنیا کی ویکھ رہے کیا جنتی ہے، فلينظر الى الحسين ابن علي، وہ حسین ابن علی نو ویکھے. اللہ تعالی یہ آندے نانا ہوندیا پر نانا جنت تے بندا پھردا نواسیاں. کنے نواسے دنیا دے نبیوں تے کافر مرے. خدا دے بندیو حیا کرو، پیغمبر بول رہا اور دس رہا کہ اگر تینوں پسند ہے نا کہ تم جنتی آدمی نو ویکھے تو حسین ابن علی نو ویکھ. 1732 1733 1734 انہاں سارے اتنے علامہ البانی صاحب نے بحثاں کیتیاں. اس تو بھائی حسین ایسا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا اے صحیح الجامع صحیح الجاوتی دوسری جلد من حب الحسن والحسین قد حب. جے کوئی نبی ہے گا نا تسی انہوں من دے جو منو جو آپ کیا کہ جن نے حسن اور حسین نہ محبت کی تھی انہیں میرے نہ محبت کی تھی. ومن ابغضہما فقد ابغض. جے دے دل جنہاں نال کینہ اور ناراضگی نہ اللہ دے رسول نے آکھا میرے نہ کینہ. انہاں نے کی ہونا میرے دشمنی کر رہا، میرے بچیاں دا دشمن میرا دشمن. 5954 حدیث اور 1033 صفحہ. مسند احمد بہقیہ اور مستدرک عن ابی ہریرہ. اس پر اللہ کے رسول نے جی ترشیح کی تھی. ترشیح آندے پہلا تو ایسا نہ لوگوں ظاہر کرنا کہ بندہ کسی کمری تیار کیتا جائے مرشح للخلافہ
اگر کوئی آدمی کسی نے اپنا نائب بناؤ تیار کر رہا ترفیع عربی کی ہے، وہ ٹریننگ دے گا، انہوں اپنی کرسی سے بٹھاؤ گا، لوگوں نے اپنی جگہ سے نمائندہ بنا کے جلسہ بھیجو گا، لوگوں نے پتہ چل گیا کہ اپنی جگہ سے تیار کر رہا۔ اللہ کا رسول انہیں بیان کر رہا ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیا راس الحسین سے کہ یہ اس زمانے بچے جہاد انہوں نہیں کیتا، ہجرت انہوں نہیں کی، کوئی اللہ کے رستے مال نہیں خرچ کرتے۔ رسول اللہ نے کیوں کہ فرماتا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار کب تو دیتا ہے۔ امام حیران ہویا کہ کیڑی شاید جی تو جی انہوں نے کوئی چج کا کام نہیں سی کرنا، معاذ اللہ غلطیاں کرنیاں سی، جھوٹے سی، کہا جنت کے جوانوں کا سردار حضور کی آپ منیا کہ بھائی ٹھیک ہے اس وے حضور کے زمانے جنہوں کچھ نہیں کیا، مگر حضور نے اللہ کا دیتے رمنا پتا سی، مگر وہ کسر کر دینی انہوں نے اسے وہ کرنا جڑا کرن دا کام ہونا، جدو سارے اندری وڑ جانے نا ادو نکلنا اسے میدان چاہنا، اور پھر یہی ہونا بھی ساری دنیا نے آخنا نہ کر مگر انہیں اپنا کام کرنا۔ اتنے بھی سید ابوبکر رضی رحمۃ اللہ نے اپنے اس رسالے لکھا من شاء فلینظر الی فمشلی نذیر الی من ظن ان الہوی صالح، جڑا چاہتا ہے کہ اس گل کو معلوم کرے کہ رب کی محبت کا پھر نتیجہ کی ہوتا، رب نہ محبت کرنے والے کہڑے امتحان دینے پہ، من شاء فلینظر الی فمشلی، انہوں کہہ دو آ جائے اور میری قبر سے حاضر ہوئے تاکہ انہوں پتہ لگے کہ ان الہوی سہل، کہ جن نے خیال کیتا نا کہ اللہ کی محبت کو سوکھا جائے کام ہے، سوکھا نہیں۔ یہ تو بھائی 10 بندے گھوڑیاں دے سوار تیار ہو جانے ہیں، نام تد انہوں کا ذکر ہے کہ ایسا سخامی ابن زیاد نے تیار کیتا، اور عمر بن صاحب نے آخیا کہ ابن زیاد کا حکم آیا میں میرے لبنا تو کچھ نہیں حسین کے قتل تو بعد، مگر میرے دل میں ٹھنڈ تک پینی ہے کہ 10 بندے تیار کر جڑے گھوڑیاں تے سوار ہو کے گھوڑے دوڑاؤ اینوں لے جانا، یہ پنجر چڑھانا چور چور کر دینا کی بوٹیاں میدان بغیر، اور سارے نے اسی طرح کی انہیں حرامیاں 10 نے کم کیتا، سر کٹ گئے اور لاش مبارک کا حال کر دیا۔ اللہ کا رسول جانتا سی جب یہ بیڑے آنے ہیں یہ بچوں نے کم کرنا تد میں جنت کے جوانوں کا سردار کر، اور اس متواتر حدیث سے منکر میں تد آنا کہ خدا دے بندو میدان چاہو حدیثاں دیکھو، کوئی شرم کرو، تسی ہور نہیں کر سکتے رسول اللہ کے بچوں کی شان ہی بیان کرو کہ انہوں کے درجے اور شانہ کی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تو متواتر حدیثاں، کوئی یہ نہیں بے قدر 10 صحابہ کرام تو حدیث آئی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جڑے جنت کے جوانوں کے سردار ہے، چھوٹا جا انہوں کا درجہ نہیں، بہت بلند مقام اللہ نے جڑے لوگ جنت جانے سردار ہونے ہوں 10 صحابہ۔ اور امام لکھ دے کہ جس طرح مناوی نے کیا کہ یہ حدیث جڑی نا میری صحیح نہیں متواتر، یہ شک شبے والی گل کوئی نہیں رہ گئی۔ اللہ کے رسول نے صاف واضح اعلان فرمایا کہ بھائی جنت کے جوانوں کے سردار۔ اس تو اللہ کے رسول نے جڑے تعارف کرائے، اینی پہچانا کرائیاں، اینیاں انہاں دے بارے حدیثاں بیان فرمائیاں تاکہ امت دا ذہن بن جائے کہ یہ غلطیاں کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ نہیں بھی تبصرے کرن بہ جاؤ تسی نامرد اور بزدل لوگ جڑے کسی سپاہی کے سامنے حق نہیں کہہ سکتے، بہ جاندے نالے شراب پیندے نالے حسین دی سیاسی غلطی تہاڈی جمن والی تے لعنت ہے۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں نے آخیا صحابہ کرام اور اینے سے نہیں اٹھے، امام حسین نے کیتا، انہیں آخیا جن نے وہ کام کیتا جڑا کرنا چاہیے وہ پوچھتے تھے انہیں کیوں کیتا، جنہیں نہیں کیتا انہوں کی جان چھڑاؤ، کوئی وہ گل لبو جنا انہوں نے معافی لے کے لیے جڑے نہیں اٹھے، الٹا تھی حسین کو مجبور کرنا چاہو، بڑی پتے کی گل بھائی جن نے وہ کیتا جڑا وقت دا فرض سی تھی الٹا انہوں آدھے جی انہیں غلط کیتا، وہ جڑے اندر ہی وڑ گئے سی انہیں غلط کیتا، بہت غلط کیتا۔ اور جی علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ لکھ لے کہ انہوں نے اس جڑا نظریہ ضرور انہیں کی فائدہ دیتا، تھی بھی نظریہ ضرور بھگت رہے جی کہ جو سپریم کورٹ نے کیتا بیڑا ہی بہندا گیا، وہ بھی نظریہ ضرور سی کہ ظالم بہ گیا یار بڑھنا کوئی نہیں چپ کر، خون خرابہ ہونا۔ اور علامہ رشید رضا لکھ دے خون خرابہ ہو تو پاوے 10 لاکھ مر بھی جانا بن لگ جاتا، جب تھی نہیں نکلے مڑ کے جڑا صدیاں ہو گئی یہ ظالم جیلاں پرتیاں انہوں نے لوگوں کی بیٹیاں کی عزتیں لٹیں، مارو چنگا رہا کہڑا بند بجا اگے، پھر تے اس نظریہ ضرور کا فائدہ ہوا، بربادی ہوگی اس وقت اٹھ کھلو دے رک جاتا کام، ناکا پی رہا سی نہر سوئی دے دیں نا بچ بند ہو جانا سی پانی، جب کھل گیا ہوں روندے رہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے تسی تے سمجھتے جی ملا صحابی یا فلانا، تمہیں یہ پتہ نہیں لگتا بھی اسلام تے قیامت آ گئی، اسلام تے قیامت آئی، جنہوں کا اسلام یہ ہے کہ نمازاں پڑھو تو تہجداں پڑھو، انہوں نے کی پتہ لگے کہ کہڑی قیامت، وہ ہن بھی نہیں سمجھتے کبھی سے، وہی آدھے بھی وہ دین نو کی سی، دین ختم سی، دین نہیں رہا، ایک مذہب ہے جڑا چل رہا، سانو مذہب دیتا کہ اللہ اللہ کر دے،
حکومت کے معاملے دخل ہی کرو، دین دسی بھی حکومت وقت جی انہوں پابند کرو کہ دین دے تحت چلنا، اور ہر بندہ اکھاں کھول کے رہے ادنا تو ادنا عمر جیسا آدمی ویکھے کہ انہیں کرتا لمبا پایا کھڑا ہو کہ تیری نہیں اسی سننی جنا کوئی گل مننی دس کہ ایک ایک چادر ہاتھ آئی ہے ہر ایک آدمی دے، تو ایڈے لمبے آدمی نے کرتا کتنا، یہ جرت سی جی اللہ نے پیدا کی جنہوں چھین لیا تلوار اور رشوت کے ذریعے، ایک پاسے تھیلیاں کچھ رشوت مارے گئے، کوئی جڑے نہیں باز آئے انہوں نے سر کر دیا، یعنی امت ایڈا وڈا ظلم آیا جا اندازہ کوئی نہیں، مگر کم بختان کون سمجھا ہے، اسی اس سمجھو جرت تو اور اس دلیری تو محروم ہو گئے، سارے جو طاقت نہ رہی بزدل بناتی عرب خود رات بنور مصطفیٰ سو چراغ مردہ مشرق براؤ آخر جدو اللہ دے رسول نے آ کے دیوا باڑیا، دین دی ہدایت دیتی، لوگ آزاد ہو گئے، سب دی غلامی ختم، نہ کسی رئیس کو اسی مننے نہ کسی سیدر کو مننے، ہر بندہ برابر ہے۔ عرب دا وہ نور جڑا سی اس مشرق بھی چمک اٹھیا تے ہویا کی بیڑا کر ولیکن خلافت راہ گم کر، مگر اس خلافت نے شروع کی رستہ چھڑ لیا کہ اول مومنہ را شاہی آمو کہ پہلے مسلمان ہی پہلی صدی کے جڑے سے انہوں نے بادشاہ سکھاتے، اور ممبران سے حدیثاں آ گئی تھوڑی کتاباں پڑھیاں السلطان ذل اللہ کہ بادشاہ جڑا ہے اللہ کا سایہ ہوں، توبہ بادشاہ نہ کچھ بھی آکو، نبی کا نام لے کے آڈے جھوٹ بنا دے، بادشاہ پرستی شرک کہ پریزیڈنٹ صدر فلانا، وہ اسلام کی جانتا سی کون صدر ہے کون، بلکہ جڑا قوم کا سردار اور نوکر وہ میرے نال زیادہ متحد دین دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا عدل ہے نا اسلام یہ دیتا سی، وہ کھولیا معاویہ اور دی ضروریت نے نمازاں روزیاں دا بھی جو اشر کیتا وہ بھی آ جانا، بچے آؤندے درساں دے میں انہاں نوں دکھاؤنا حدیثاں وچ نماز روزہ بھی نہیں رہا، تسی جے آندے نا سیاسی دی کتاب اتنے نماز کتنے سی روزے کتنے، ایسے حسین بچا گیا اور ہن اسی عمل کریے نہ کریے دین بچ گیا، لکھن چاہ گیا کہ بعد طریقہ نماز بیڑا کر نہ وقت رہے نہ رکھتا رہیاں، سچا راست کر کے رکھتا جڑا بولیا سر اٹھ گیا۔ پہلا حضرت عمر رضی تو پہلا سنو کہ خطبہ جمعہ ہو رہا، وقت دا حاکم انہاں دے پت پوترا ولید بن عبد الملک خطبہ دے رہے، اینی بکواس لمبی، جمعے دا وقت لنگ گیا، اثر دا بھی جانا پہ، ایک تابعی کھڑا ہویا علیہ صحابہ کے نام ابن حجر لکھا ولی خدا دا، انہیں اٹھیا کہ امیر المومنین رسول اللہ تو بعد کوئی نبی نہیں آیا کہ نہ کوئی کتاب آئی جنہیں وقت بدلے ہونا، خدا دا نام من نماز سے وقت سر پڑا تے پھل کی ملیا، ملاواں نوں کون سمجھایا تے آ کھس گیا، اس نیک آدمی نے اس جرت دا انعام ملیا، سپاہی اٹھے گارد لے گئے مامدل جا کے سر کٹ کے لے کے مسجد سر جواب نہیں کوئی دیتا، سر کر کے سر کہ بولو کہ نہیں بولو، ولیکن خلافت راہ گم کر کہ اول مومن اللہ شاہی بادشاہ پلے پاتی، ڈکٹیٹرشپ پلے پاتی، کلمے پڑھتے رہے، کعبے تے چڑھ کے بانگاں دے رہے، دروازے کھلوندے رہے، بس میرا دین کا فرق کر دے رہے، امت نوں بالکل گنگا کرتا، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی سانو گرفت نہیں کر سکتا۔ پیچھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جڑے ہر سال حج تے جاندے، کم تے پہلا خراب ہو گئے، حج تو جانو حاکم ہٹ گئے، ہن ہی میدان عرفات دا خطبہ کسی نبی نے عالم دا کم ہے کو دے، مسلمانوں دا ایک خلیفہ ہوئے، ساری امت دا ایک سربراہ ہوئے، میدان عرفات حاضر ہوئے، لکھاں دا مجمع ہوئے، پوری دنیا تے آواز جارے دس رہا کہ امت مسلمان نے آ کیتا تے گاہ کرنا، دشمنا کر رہا مقابلہ کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ جاندے گورنر سادے سارے اور علاقے دے لوگ ہوندے کہندے اٹھو جنے دن اعتراض کسی نے ظلم کیتا، کسی نے مقدمہ نہیں سن دے، دسو اتنے مجمع، اسی ویلے نوٹس لے بدو کھڑا ہو گیا، انہیں آخیا حضرت مصر دے اندر گورنر عمرو بن العاص کوڑ دوڑ ہوئی، میرا کوڑا بھی شریک سی، وہ پتر بھی محمد بن کوڑ دوڑ دے شریک سی، وہ کوڑا پیچھے رہندا جاندا سی، میرے کوڑے دے منہ تے انہیں چابک مارے، میں اعتراض کیتا تو مینوں کوڑے مارے، میں جا کے شکایت کی تیرے پتر نے حق مینوں ماریا تو مینوں اندر دیتا، میرا انصاف نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا عمر ذات ماننا، اور ایک بندہ جڑا انہوں بے گناہ کوڑے مارن سے پتر ہاردا جاندا تے گورنر نے کیتا، بلا دے سارا پوچھے مان گئے کہ ہویا، آپ نے فرمایا پھڑ کوڑا، کوڑا پھڑایا، وہ محمد دے سر تے مار، یہ پتر دے نال کہہ، وہ اسے کہندا سی کہ میں بڑے آدمی دا بیٹا گورنر دا پتر ہون پر، فرمایا مار چنالے کہہ لے او بڑے باپ دا پتر اپنی چیچی دا بدلا، کوڑے بج رہے اور بعد انہوں لگن تو بعد آپ نے عمر دی بھی خبر نہیں، ایک گورنر والی بھی ہو، تو انہیں آخیا میرا انصاف بہت ہو گیا، چلو میں انہوں معافی دیا، آپ نے انہوں تیری مرضی ہے، مزہ تب تم الناس بغرض تم امہات و محات، اور عمر
کدوں تو تسی لوگوں نے اپنا غلام سمجھ لیا؟ یہاں دی ماواں نے جو جنیا سی ٹھپا لوا کے آئے سی بے گورنر دے غلام ہے، کن تمہیں اختیار دیتا کہ تسی ظلم کرتے رہو، انہوں سمجھے مخلوق ہی کوئی؟ فرمایا یہاں دی ماواں نے انہوں آزاد جنیا سی، تسی کدوں دا انہوں اپنا غلام بنا لیا؟ تاکہ برنارڈ شاہ ایڈا کافر ہوں آندا کہ 10 سال عمر ہور راج کرن دا ساری دنیا اسلام ہی ہونا، بالکل یقینی گل ہے۔ وہ جا کوئی منظم ملنا، نہ عادل ملیا نہ زاہد ملیا نہ حضرت عثمان 1000 درجہ نیک ہے، مگر ہر بندہ یقین کروں گا کہ حکومت نہیں کر سکتی، حکومت کرنے کی بڑی قابلیت چاہیے، میرا نیک ہونا مال خرچ کرنے عبادت کی کم دے سکتے، یہ کوئی شک نہیں تھی، مگر حکومت نہیں، حکومت کر لی بہت ڈسپلن چاہیے، وہ حضرت عمر ہی۔ اور خود اللہ کے رسول نے کہتا سی، واضح اعلان فرماتا سی، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جڑے صاحب سر رسول انہاں کو راز ہی سی، مسئلے دی بے پوچھدے سی پچھوں کی ہونا، حضور نے سب دسیا، ایک ایک گل دسی کہ اتھوں تک آ ہونا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حذیفہ تو رسول اللہ کو بڑا پوچھدا رہا کہ فتنے ہونے سمجھ خرابیاں دس، انہاں کہا عمر تو مطمئن ہو جا، تو بے فکر رہ، تیری زندگی فتنے نہیں آ سکتے۔ انہاں فتنیاں دے مقابلے چ ایک دروازہ، جنہ چر وہ دروازہ کھڑا فتنے نہیں ہو، جدن وہ دروازہ نہیں رہنا فتنے ہونے۔ لوگ سنتے سی پلے کہہ نہیں پیا کہ وہ دروازہ کہڑا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آخیا وہ دروازہ کھولنا ہے یا توڑتا لینا، انہیں آخیا توڑتا لینا۔ بعد لوگوں نے پوچھا یار توں جو عمر گلاں کر دے بجارتاں سمجھ نہیں آئی، انہیں آخیا سمجھ گا وہ دروازہ خوب آپ سی عمر روکی کھڑا سی فتنہ نوں، اور جڑا پوچھا سی کہ توڑتا جانا سی کھلو یہی سی کہ انہیں اپنی موت مرنا یا نہ ظالم نے قتل کر دینا، میں آخیا توڑتا جانا، مسجد نماز پڑھ گیا نوں مار دیتا ہے۔ اس تو فرمایا فتنے جو عمر تو بعد آنے ہی سی، دروازہ نہ رہا فتنے آ گئے، تباہی تباہی ہو گئی۔ تو حضرت عمر جی نے کیا عمر ماما نے آزاد جنیا سی، تسی کدن تو غلام بنا لیا؟ اے دولت خوشی ہے، تسبیحاں نہیں چھٹیاں، تسبیح دیکھو تو کہہ دیں گے بھی لکھ دانے جی بنوا لو تو پڑھی لگے رہو ادھر، ہاں بہتا شوق ہے، کوئی بہتے چار والے منڈے تو انہوں نے کھیل تماشا پا دیں، کیا تفریح ویکو گیماں ویکو آ ویکو، یہاں حکمرانوں کے پرانے حربے ادھر نہیں آن دینی ہے کہ آپ بھی شریعت تے چلو اور ملک نو بھی چلاؤ، کوئی کام اس ملک کے اندر دین دے خلاف نہیں ہونا، یہ نہیں انہوں نے کرنا، یہ گل کریں گے سارا گل دبال، یہ سیاسی تقریر نہ کرو۔ اور کتنے لوگ ہیں جو سارا سیاست میں چل گئی، اور صحیح مسلم کے بخاری کی پڑھ لو، سیاست تے انبیاء دا کام، تسی سیاست گاڑی بنا دی، فراڈ اور مکر و فریب۔ یہ جب ایک عالم نے کیا امام خمینی کہ تسی سیاست کر دے، سیاست فراڈ مکر دا نا، انہیں آخیا ہاں بالکل تو ٹھیک کیا، جڑی تسی کر دے فریب مکر فراڈ ہی ہے، مگر جڑی اسی کر دوں دی یہ فراڈ کوئی نہیں، دھوکھا کوئی نہیں، وہ تہاڈیاں سیاستاں جویں تجارت لفظ برا، تجارت ایک نیک کم ہے، بے جھوٹ لوگ بناؤ دے، ملاوٹ کر دے، سود کر دے، وہ بری تجارت، مگر تجارت بذات خود نیک۔ سیاست کی ہے؟ امت دا انتظام کرنا، امت نو صحیح طریقے سے چلانا، لفظ دا معنی ہے۔ اس تو ہی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پوری کتاب لکھ کے السیاست الشرعی کہ حاکم نو اور رعایا نو کی کرنا چاہیے، شرعی سیاست، شریعت۔ حضور فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کی سیاست ساسا یسوسو سیاستاً، سیاست نبی کرتے تھے، ایک فوت ہو جاتا تھا دوسرا اس کی جگہ کھڑا ہو جاتا، مگر ہوں آپ نے فرمایا نبی نہیں، ہوں خلیفے ہوں، خلیفے سیاست کریں گے، سیاست نو گاڑی بناتا، جڑا کم وقت ہو رہا سیاسی گل نہ کرو، وہ جڑا ڈرائیور سیٹ تے بیٹھا وہی گل نہیں تھی کریں کہ ملک کی طرح بچنا، منگتے رہو دعاواں، 10 لاکھ کا مجمع روندا پھرے، کوئی اثر ہونا؟ جڑا اتنے بیٹھا چل کے وہ دل لے جانا لے جانا، وہ کو حکومت ہے، ذرائع ہے، عدالت ہے، فوج ہے، ادھر جانا ملک۔ اس تو ہر کی ہے بجائے دے نالیاں صاف کر دے، چشمہ صاف کرو، جتوں پانی آؤں نا وہ صاف کرو، آپ نہران نالیاں پانی صاف آؤ، کلی کلی تے روندے رہو، پچھوں گند تریا ہوئے کدی بھی نہیں ہونا۔ اسے نو بزرگ آتے نا خوہ صاف کرنا، کتا ڈگ گیا، کتا بیٹھی رہن دیجیے تو بو کے کڈی جائیے، دسو پاک ہون دیا، پہلا کتا کڈ پھر بو کے کڈی پھر بو جاؤ، تو کتا جڑا نا کہ حکمران بگڑیا، چشمہ خراب ہے، انہوں ٹھیک نہیں کرتے، یہ سیاست کیا کہ پیچھے چڑھ دے اللہ اللہ یہ ہے دین دا نا، خدا ہی آخر ہے دین جڑا یہ آتا کنا میدان تھا۔ اس باروں حضرت حسین آراف کی بلندیاں تے کھڑا ہو، اور درمیان امتاں کہواں جناب ہم چوہر پہ قل هو اللہ در کتاب۔ ایک بار آندا جویں قرآن شریف چ سورت قل هو اللہ دی کوئی مثال نہیں، یہ بے نظیر شاید سورہ اخلاص، اس طرح ہی اس امت دے اندر حسین دا درجہ جو قرآن دے اندر سورہ اخلاص دا درجہ وہ امت دے اندر درجہ کہواں جناب۔ آندا تینوں کی پتہ تو سمجھنا حسین زمین تے کھڑا،
کہواں جناب آسمان دے ستاریاں تو اچا دا مقام ہے، مگر تینوں سمجھائے کون؟ تو تے ظالماں دے پنجے چ بڑیا ہویا، تو سمجھدا ہی نہیں کہ اللہ دے رسول دے بچے دی کی شان ہے۔ عقل ہوندی تو سمجھ دو کہ اس تو زیادہ بہتر اچھی بات کوئی نہیں۔ ہاں امام عاشقاں پورے بطور سروے آزادے دے بستانے۔ پچھلے سال میں بیمار ہو گیا، خطبے رک گئے تو بیچارے یاسین نے مینوں آخیا رب دا نام ہے کا سر حادثہ کربلا اقبال دی پڑھ لی پڑھوں گا مگر اجے صرف وچوں شعر پڑھ۔ انہوں نے آخیا کی ہے راز اس واقعہ کا؟ ایک کوئی کہانی ہے کہ فلاں بہ گیا تو فلاں سوچو کہ آزادی ہے رو رہی ہے جڑی اللہ دے رسول نے دسی، انہوں چھری پھر رہی سی۔ ہاں امام عاشقاں پورے بطور، عاشقاں دا سردار اور فاطمہ دا لخت جگر، سروے آزاد دے بستان رسول، اور اللہ دے رسول دے باغ دا پودا سروے آزاد اعلیٰ ترین پودا۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانا بن عظیم آمد پسر بہر آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین۔ آندا ہے ساری امتاں تو بہتر امت دا جڑا شہزادہ سی، یہ شہزادے حرامی ہو رہا امت دی بہترین نسل تو اعلیٰ ترین شہزادہ وہ دے واسطے آندا سواری کیڑی بندی سی بہر آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین عمل۔ اللہ دے پیغمبر دا کندھا ہوندا سی تو حسین بیٹھا ہوندا سی۔ حدیث پاک چاہتا کہ آپ نے حسین ابن علی نے اٹھایا سی اور فرمایا اے اللہ میں اللہ مینی احبہ واحبہ، میں اتنا پیار کرنا تمہیں اللہ انہوں اپنا پیارا بنا، اللہ نے بنا لیا۔ حضور دیا حدیثاں پڑھیاں یہاں تو کیوں اکھاں میٹ لے تسی نہیں یزید نو چھڑنا من لے رہا اس بت نو حسین دیا شانہ دے حدیثاں جو بیان کر دے کم از کم مہینے تو غریب نے اتنا احساس دے دو نہیں بالکل انہوں لکاؤں دے اور چھپاؤں دے اور انہاں چیزاں تے پردے پاؤں دے ظالم کٹھے ہوئے ختم المرسلین دا کندھا حدیثاں جاؤں دا بدواں نو چکیا سی۔ ایک صحابی نے آخیا نعم الجمل جمل حکمہ شہزادے تہاڈا اونٹ بڑا آلا تے آپ نے فرمایا نعم الراکب سوار نو ویکھ سوار کڈے سونے تے میرا سوار ہی سوانا بھی بہت آلا تینوں انہاں دے شہزادیاں دا پتہ جڑے اوتے ایسے سوار ہے ایک ہی حضرت حسن رضی اللہ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ دے رسول نماز پڑھا رہے، حسن آ کے اتنے بہ گیا سجدے، نماز لمبی ہو گئی، لوگ پریشان ہو گئے کہ آپ کا انتقال ہو گیا، ایڈا لمبا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ سر اٹھا کے لوگوں نے دیکھا، بعد جا کے یا رسول اللہ ایڈا لمبا سجدہ کیا؟ فرمایا ہاں بیٹا آ کے سوار ہو گیا سی۔ حسن اور حسین جدوں آ کے میرے سے سوار ہو جائے میں انہوں نے اتارتا نہیں جب تک اپنی خوشی نہ ہو، کوئی نہ انہوں ہٹاوے، بالکل حدیث پاک ہے، موقع نہیں آپ نے ہوا نہ پرا ہو جاؤ کوئی نہ ہٹاوے، یہ آپ اپنی مرضی نہ اتریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ شان جانتا سی کہ حضرت حسین رضی اللہ ملنا آئے، دروازے سے ویکیا حضرت عمر رضی اللہ صاحب زیادہ بھی کھڑا سی، عبداللہ رضی اللہ انہاں پوچھا میں جانا سی ملنا سی، امیر المومنین نے آخیا میں بھی کھڑا۔ حضرت معاویہ اندر گیا، پتہ نہیں کی بات دیر ہی ہو گئی، کوئی اجازت نہیں ملی، حضرت حسین چلے گئے۔ رستے پھردیاں حضرت عمر رضی اللہ ایک دن ملاقات میں آخیا حسین بیٹھا تو کبھی مل ہی نہیں آیا؟ کیا یا حضرت میں گیا سی آ گل ہوئی، کیا عبداللہ نے اذن کی ضرورت ہے، میرا بیٹا محتاج ہے اجازت لے کے آوے، تیرے لیے بھی اجازت کی ضرورت؟ اور نال فرمایا ابن حجر لکھ دیا صحابہ کے اسناد صحیح، حضرت عمر نے اپنے سر دے والوں اشارہ کر کے کیا کہ رب جی قسم ساڈے سر دے وال جڑے تہاڈی برکت، اسی جڑی عزت پائی ہے اسی اونٹاں دے چروائے سی، تہاڈے پروں رب نے شان دتی، مگر ظالم منکر سرخ رو عشق غیور از خونے ہو شوخی ہے مصراز مضمونے۔ آندا جے عشق دی کہانی پڑھنی نا اس سارے دے اندر حسین دا خون جڑا انہیں عشق دے چہرے نو سرخ کیتا ہے، پلے رہ گیا عاشقاں دے بھئی رب نو من والے یار کوئی گل نہیں، سر دے دینا تے پہ لاشاں تے گھوڑے دوڑا لے کوئی بات نہیں، سرخ رو عشق غیور از خونے ہو شوخی ہے مصراز مضمونے ہو۔ تے آخری بات ہے کہ جدوں امام مدینے ٹرے، اے میں ہن کہہ رہا مگر کوئی امام دی نظر نہ ویکھے، مدینہ او دے نانے دا شہر ہے، اتھے دی ماں دی قبر ہے، اتھے بھرا دفن ہے، رسول اللہ دی مسجد ہے، اور اتوں چھڈ کے جا رہا ہے 60 سال بعد، 60 سال پہلا نانا آیا سی مکے مدینے اور راجے مدینے جا رہے تے نظر پا رہا بھی یہ شاہ مڑ کے نہیں ویکھنی، اور نال بہناں نوں لیا بچیاں نوں لیا۔ حضرت ام سلمہ زندہ تھی رسول اللہ دی بیوی، انہیں آخیا حسین اگر جانا ہی ضروری ہو گیا تو بچے عورتوں کو کھڑ دی کہڑی ضرورت ہے، یہو جہے خطرناک حالات جنہوں نے کی کرنا۔ امام نے فرمایا اماں شاء اللہ یرانی قتیلا یرن نساء سبا، اللہ یہ چاہتا کہ مینوں قتل ہویا ویکھے تو میری پیڑاں قیدی ہویا دیکھے، انہاں بیچاریاں دی قسمت قید ہے اس تو لے جان، اور ساری دنیا جانتی ہے بے اگر حسین شہید ہو جاندے زینب نال نہ ہوندی قصہ ختم ہو گیا۔
کچھ بھی نہیں سی گل کا پتا لگنا، اتنے مک جانی سی، پروپگنڈا ہو جانا سی، مولوی کھڑے ہو جانے سی، ذرائع بلا ایک باغی تھا جو قتل کر دیا گیا، اور بچوں کا بھی کوئی پتہ نہیں چلنا کدھر گئے کہ رول جانے سے۔ حضرت زینب نے بالکل مرغی کی طرح اپنے پراں تھلے لکا لیا، ہر دربار جا کے تکے کھادے، انہوں نے نہ رکھا۔ تد کہنے والے نے کیا میں تے مکا دینا، حدیث ہے عشق دو باب است کربلا دلش، کہ لوگو عشق دی کہانی دو باب ہے، ایک کربلا ہے ایک دمشق۔ دمشق جدید سے جسے حضرت زینب پیش ہوئی آندہ دو ہی چیز بھر کے، ایک کربلا چ لکھا گیا یا کہ حسین رقم کر دو دیگر زینب، ایک حسین لکھ گیا دوجا بہن دے حوالے کر گیا بہن ہوں تو۔ اور امام ابن حجر فرماتے جدو یزید اور ابن زیاد کے درباراں زینب بولی ہے اس میں بالکل نہیں معلوم ہوں سی بھی ایک عورت نہیں بول رہی، نہ کوئی زخمی تے مغموم عورت ہے، یہ علی ہے اپنی قبر تو نکلا اینی فساد اور دلیری للکاریا انہوں نے کہ تھوڑے کو ہور بھی جو کچھ ہو سکتا نا کر لو، مگر تھوڑے جڑا داغ لگا ہے تو نہیں تسی سکتے، تے ساڈی محبت تسی ایمان والے لوگوں دے سینیاں جو نہیں کر سکتے، بے ایمان جو مرضی کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ ایک پیر جب تھی شروع تھی خطبے سن چکے، وہ ہن نہیں ہونی، وہ ہو چکی۔ اللہ دے بندے اٹھن سے اگلی باری تک نہ کوئی انتظام کر دیں جنریٹر، مسجد اچھے طریقے نہ خطبہ ہو سکے، ایک کوئی بھی ہونا کم نہیں، ذرا توجہ فرماؤ گے تو ہو جائے۔ دوسرا اعلان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن فہمی کا 85واں پروگرام محترم مولانا محمد اسحاق تاوان لائن والے کے ساتھ سوال و جواب کی نشست، تقریراں نہیں ہونی، سوال جواب ہونے نہیں۔ تاریخ 15 جنوری 2008 بروز منگل 10:30 بجے دن، مقام اولڈ سینٹ ہال دری یونیورسٹی فیصلہ آباد۔ اے منگل جڑا آ رہا ہوں انشاءاللہ اس دن 10:30 بجے تنویر قلب و روح کے لیے احباب کے ہمراہ بھرپور شرکت فرمائے والسلام۔ اللہ توفیق دے پہنچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اے اعلان کہ ساتھی اگے بھی آئے نال کالم دین آئے، پیوان ہن فون بھی کیتا، آپ جنہاں دے موت ہو گئی نہیں آ سکے ہو، اپنے ایک نمائندے نو بھیجتا، بچی دی شادی کر رہے تے حالت ایسی ہے بچیاں دی شادی تسی جان دے جے کوئی دسن والی گل نہیں، ویسے ماڑی تو ماڑی بھی کوئی کرے تے کوئی حال نہیں تے کالم دین دا تے اگے کوئی ذریعہ وسائل نہیں ہوندے۔ اس تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آج جو سال میں دین دی خدمت کر دوسرے ضلع اتوں انہوں نے پیغام بھیجا میرے ضرور کچھ کرے ہو، اللہ توفیق دے کر دیو مدد جو سال میں دین دی بچی عزت آبرو اپنے کر دیا جو تسی جنت دے وارث ہو جاؤ، اللہ توفیق دے۔ بالکل نہ پھر کے صفحہ سے اکٹھا کر لیا کرو اور اس کام سے حصہ لیا کرو، بچیاں دے معاملے کوئی نہ سستی دکھایا کرو، دعا کریا کرو کہ اللہ جے ساڈے گھر چ تو بھی عزت نہ کر جان، تے جے ساڈا کوئی دوسرا پرا پریشان ہے تو جے مشکل حل کر، بچیاں دا عزت نال اپنے گھراں چلے جانا ایڈی وڈی رحمت ہے، باپ دی زندگی نویں ہو جاندی ہے، ورنہ مشکل ہی کہ بچی جوان ہوئی او دا جینا حرام ہوندا۔ توفیق دے تے حصہ لو۔ اے اعلان دے کتاب دا عامرہ احسان صاحبہ کی کتاب غم ہو تو ایسا بہت پسند کی گئی تھی، ان کی نئی کتاب 21ویں صدی مسلمان عورت ہے، 50 روپے میں دستیاب ہے، 21ویں صدی اور مسلمان عورت۔ یہ رسالہ ضرور لے کے جانا، پڑھے لکھے بندے ناغا نہ کرو، کیونکہ جو فطور پی گیا نا جس طرح عورتوں کو گمراہ کرتا ہے نا لوگوں نے دین دے مطابق، اس اللہ کی بندی نے ایڈی پیاری کتاب چھوٹی ہے مگر سید مودودی اور دوسرے لوگوں کے لے کے حوالے اس طرح دین دا نچوڑ پیش کیتا کہ نہ ماواں بھینوں کہو اس رستے جاؤ جڑا اللہ رسول نے دسیا۔ یہ ترقی کوئی نہیں، صرف اب تمہیں بازار لیا کے انہوں سوکھا ہو گیا، جتنے مرضی کچھ نہ کرنا چاہتا آسانی نہ لب جاندیاں۔ بالکل انج ہویا جے رب دی قسم میں صاف کہاں کہ جے میں سونا چاندی جڑا سیفاں چ رکھن دی ڈاکو آرام نہ لے ڈا کے بازار چ رکھ لے، انج اسی اپنی دھیاں بھیناں کڈ لیاں بھی جنوں پسند ہے جو مرضی کر لا پڑے، پردہ ایویں دین کرے۔ یہ کتاب گم نہ کرو، جہاں بھی خرید سکتا 50 روپے کچھ بھی نہیں۔ 21ویں صدی اور مسلمان اور اس زمانے کی چکمے دکھا رہا ہے، ترقی آتے ہیں کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔
محترم مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولوی فقیر اللہ صاحب کا گزارش ہے کہ ان کتابوں کا اعلان فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ قرآن پاک اشرف الحواسی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا۔ اے مولوی صاحب کوڑے کتاباں موجود ہے، قرآن مجید کی تفسیر چاہیے وہ خریدو، سیرتیں اور امام حسین دے چاہتے ہیں امام حسین اور واقعہ کربلا، یہ بھی خرید لو، پڑھو۔ اس عالم نے بھی حق ادا کیا کہ یار اہل سنت ہوں اسی کی کرن رہے ہوئے ہیں، سنی ہے، دیوبندی ہے، حافظ قرآن ہے، کچھ تے شرم کرو، کتنے حسین اور کتنے یزید پلی تسی کی کرنے پہ؟ ایک کتاب جڑی بھی حاصل کرنی اے کی سی، اے کوئی لمبا چوڑا کام ہے۔ یہ رکھو، بہت سوال ہے، اللہ مارنے کوئی نہیں، وقت زیادہ پہلا سوال کی ہے، میں پڑھ لوں شاید میرے پچھلے خطبے سے کہ محرم جڑا اللہ کا مہینہ، آپ نے کئی بار اپنے خطبے میں بیان کیا کہ محرم اللہ کا مہینہ، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، وضاحت فرما دیں۔ توبہ توبہ توبہ، علامہ البانی کی مجال ہے کہ انہوں ضعیف ہے، کتنے آخیا ہوں؟ یہ تو صحیح مسلم دی، مسلم احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی بالکل پکی کھڑی کہ فرض نمازاں تو بعد کہڑی نماز افضل ہے؟ فرمایا رات دی ادھی وقت دی جی تہجد، روزیاں تو فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ دا مہینہ جڑا محرم، یہ روزے پچھلے جمعے بھی پڑھیا، پھر پڑھ دیں گے، کتنے علامہ البانی صاحب نے انہوں ضعیف نہیں کیا۔ ہاں بعض لوگوں نے گلاں پھیلائیاں بھی ایک روزہ جڑا 30 روزیاں دے برابر ثواب ملتا، وہ جل ہی گل، وہ نہیں، روزہ ہے بالکل ٹھیک ہے۔ روزے 3 بھی میں دسیا سی کہ اللہ دے رسول غرہ شہر ہر مہینے دے پہلے 3 دنوں بھی رکھتے سی کہ مہینہ آیا ہے تو ساری طرف سلامی، اسی استقبال روزے نہ کیتا اللہ دا حکم من کے، اور 13 14 15 کا بھی رکھتے سی، اور پھر آخری دنوں کا بھی جڑا رکھتے سی سرا آدھے ہونے جدو بالکل چھپ جاتا چند، وہ روزہ بھی اللہ کے نزدیک ایڈی قدر والا کہ ایک آدمی نے آپ نے پوچھا تو شعبان کی آخری تاریخ کا روزہ رکھا سی؟ انہیں آخر نہیں، فرمایا ہوں رمضان مکو ہے 2 رکھی، تو بہت کوتاہی کی ہے کہ آخری تاریخ مت رکھنا چاہیے، ایک کیا رمضان شریف کی تیاری 2-3 دن کو نہیں، دیکھو یہ نیت کر کے پکا لو کہ ہر مہینے کے آخر سے بہت آ یہ سرر کہ جدو چند چھپ جائے، ایام بھی جدو بہت چمکے رات ساری، اور جدو شروع ہی غرہ، یہ سارے موقع ہے، اور جڑا عاشورے دا انشاءاللہ اگلی باری بیان ہو۔ باقی رکھو سوال 7-8 ہے، یہ انشاءاللہ میں پھر یہ جواب دے دوں۔ یہ چیزاں الگ پوچھنے چاہیے، خطبہ جمع کی چاہے تھوڑا جلد وقت ہوتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جنریٹر چاہیے۔